السلام علیکم دوستو، خواجہ منیر اگر آپ پسند کریں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اچھا دوستو، ایسا ہے کہ ہمارے کچھ اسٹوڈنٹس بھی اور ہمارے کچھ دوست بھی اور ویسے بھی ویسٹ بڑا کرٹیزم کرتا ہے اور تنقید ہے اس کی اسلام کے اوپر کہ اسلام جو ہے وہ تلوار کے زور سے پھیلا، جبکہ آپ دیکھیں کہ اگر آپ ریاست مدینہ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور ان کا طرز معاشرت، ان کی جو غزوات ہیں، جنگیں ہیں اور دشمنوں کے ساتھ اور ان کا سلوک اور جنگ کا جو وہ ایک خاص نقشہ بنا کے جو ان کا ایک خاص سٹائل ہے، اور یوں کہنا چاہیے کہ وہ جنگ میں جو اپنی ایک تدبیر اختیار کرتے ہیں وہ کیا ہے۔ آپ سب سے پہلے تو دیکھیں کہ آپ جب بھی انسانی تہذیب کا مطالعہ کرتے ہیں، بھلے وہ روم کی تہذیب ہے، ایران کی تہذیب ہے، یا ایون آپ دیکھیں جب برطانیہ بھی امریکہ میں گئے، جب انہوں نے وہاں پر نو آبادی بنائی تو وہاں پر کتنا قتل عام کیا۔ روم نے دنیا بھر سے غلام اکٹھے کیے اور سکندر دی گریٹ جسے ہم کہتے ہیں، اس نے بے پناہ خون بہایا صرف اپنی مملکت کو بڑا کرنے کے لیے۔ اسی طرح بالکل آپ دوسری طرف جائیں تو گریٹ برٹن نے بھی ایسا کیا، یونان نے بھی ایسے کیا۔ آپ چنگیز خان کو دیکھ لیں کہ اس نے کشتوں کے پشتے لگا دیے، اور ایون جو سویلائز ورلڈ ہے، ایون میگنا کارٹا اور فرینچ ریولیوشن کے بعد جو ایک ڈیموکریٹک ورلڈ ویسٹ نے بنایا، تو اس میں جو پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم ہوئی، آپ اس میں دیکھیں کہ کوئی 10 کروڑ لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہوئے اور بے شمار جو املاک ہیں تباہ ہوئی، شہروں کے شہر تباہ ہو گئے۔ آلموسٹ سارا ویسٹ تھا پیرالائز ہو گیا تھا، اور اس میں شاید ہی کوئی بڑی بلڈنگ یا کوئی مکان بچا ہو، اتنی بمباری کی گئی۔ اور ویسے بھی ایک اور بھی طریقہ یہ تھا پہلے بھی کہ آپ جب کوئی بادشاہ فتح کرتا تھا تو پرانے بادشاہ کا سارا خاندان تحقیق کر دیا جاتا تھا، ایون جو ان کے نوجوان تھے ان کی فوج کا ایک بڑا حصہ تباہ کر دیا جاتا تھا، اور اس میں پرپز یہ تھا کہ وہ دوبارہ عود کر کے نہ آئیں اور دوبارہ پلٹ کر حملہ نہ کریں، اور جو فاتح ہے اس کے وہ آئندہ آنے والی تمام بغاوتوں کا قلع کما کرنا چاہتا تھا۔ ایون قبائل میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ قبیلہ دوسرے قبیلے پر حملہ کرتا تھا تو نیچرلی ان کی عورتیں بچے اٹھا کے لے جاتے تھے، اور ان جو مفتوح ہے ان کے بچے، جو جوان نوجوان بچے ہیں، ایون جو ان کے لڑکے ہیں، اور نشانی یہ تھی کہ جس کے جسم پر بال آ گئے ہیں تو اس کو وہ اس قابل سمجھتے تھے کہ یہ جنگ لڑ سکتے ہیں۔ اب آپ اس طرف آ جائیں کہ رسالت مآب نے جب مکہ چھوڑا اور آپ نے ہجرت کی تو اس میں کافی عرصے تک 40 سال کے بعد آپ کو نبوت ملی، 13 سال تک آپ وہاں تبلیغ کرتے رہے، اور اپنے ہی لوگوں میں ان کی تبلیغ کا جب انہوں نے دیکھا کہ زیادہ اثر نہیں ہو رہا تو وہ تشریف لے گئے مدینہ میں۔ اور جو آپ ان کی اب تدبیر دیکھیں کہ پہلی جو ان کا غزوہ ہوا ہے جنگ بدر، اس میں آپ 70 لوگ آلموسٹ دشمن کے قریش مکہ جنہوں نے جو حملہ آور تھے اور آپ ڈیفینسو تھے، آپ نے 70 لوگ ان کے اور ہمارے بہت کم لوگ 7-8 لوگ شاید ہمارے تھے، اور 80 سے کم دونوں طرف سے کیجولیٹیز ہوئیں۔ اور دوسری طرف دیکھیں کہ جنگ احد میں ہماری جو کیجولیٹی، پھر بھی حملہ کیا قریش مکہ نے، اور جو مکہ کی پارس تھیں ابو سفیان کی قیادت میں، پہلے ابو جہل تھا، جب وہ پہلی جنگ میں مارا گیا تو پھر ابو سفیان آیا، تو اس نے رسالت مآب کی اور اسلام کو ختم کرنے کے لیے ایک اٹیمپٹ کی جنگ احد میں۔ ہمارے آلموسٹ 70-72 ہمارے جو صحابہ کرام ہیں وہ شہید ہوئے، پھر رسالت مآب کو بھی زخم لگے، اور دشمن کے بھی کچھ لوگ مارے گئے۔ یعنی یہ بھی آلموسٹ کیجولیٹی کی ریشو 80 پلس کے نزدیک ہے۔ جب تیسری آپ دیکھیں غزوہ خندق ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ دشمن نے بہت بڑی تعداد میں حملہ کیا، اور اب اس وقت بہت بڑی کیجولیٹیز ہونے کا خطرہ تھا دونوں طرف سے، تو آپ کے پاس 3,000 لوگ تھے جو اپنے مدینہ میں، تو آپ نے خندق کھود کے کوشش کی کہ آپ آمنے سامنے نہ ہوں اور کیجولیٹیز کم سے کم ہوں۔ یہ وہ تدبیر تھی کہ انسانی جان بچانے کی کوشش کی گئی اس وقت بھی، اور نیچرلی یہ جنگ بغیر کسی کشت و خون کے ختم ہو گئی، اور جیسے جیسے وقت گزرا تو ان کے حوصلے ٹوٹے، واپس چلے گئے، تو دشمن واپس چلا گیا۔ پھر آپ نے جب صلح حدیبیہ کیا تو اس وقت بھی یہ خیال تھا کہ شاید ایک بڑے پیمانے پہ خوریزی ہوگی، ایون آپ دشمن کی جان بچانے کی تدبیر کر رہے تھے، تو آپ نے خیر صلح حدیبیہ کر لیا، اس کے بعد میں بہت اچھا ہے، اس کے کنسیکوینسز تھے، اس کے ریزلٹس تھے۔ نیچرلی آپ کو خارجہ پالیسی کے محاذ پر آپ کو ایک آزادی ملی،
اور آپ دین کی ترویج کے لیے جو آپ کے خیر سگالی کے وفد تھے وہ مختلف ممالک میں جانے لگے، پلس آپ کی معیشت بھی ٹھیک ہوئی کیونکہ جنگ کا خطرہ ٹل گیا اور آپ امن سے رہنے لگے۔ اب دیکھیں فائنلی دیکھیں کہ جب آپ مکہ کو فتح کرتے ہیں تب آپ اوفینس کر رہے ہیں، پہلے آپ نے ڈیفنس کیا اور آپ نے تدبیر کی کہ جتنی بھی کیجولٹیز ہیں کم سے کم ہوں۔ جب آپ نے مکہ فتح کر لیا تو آپ نے یہ تدبیر اختیار کی کہ دشمن کو پتہ نہ چلے، آپ بالکل جیسے ایک دشمن کو سراسیمہ کر دینے کا عمل ہوتا ہے اور ایک اسٹانشنگ ہوتی ہے اور دشمن کو اچانک جا کے لینا ہوتا ہے، آل آف اے سڈن جا کے لینا ہوتا ہے، تو آپ نے ویسے دشمن کو لیا، اس کو تیاری کا موقع نہیں دیا اور نیچرلی کیجولٹیز کم ہوئی۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جیسے پہلے ہوتا تھا کہ دشمن کے تمام جو نوجوان تھے ان کی عورتوں کو غلام بنا لیا جاتا تھا، ان کو تحت کر دیا جاتا تھا، آپ نے اپنے بدترین دشمن ابو سفیان کو، جس نے 2 جنگوں میں قیادت کی تھی مدینہ کو ختم کرنے کے لیے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدا نخواستہ جان لینے کے لیے اور تمام صحابہ کرام کو ختم کرنے کے لیے، آپ نے نہ صرف اس کو معاف کیا، اس کی بیوی کو معاف کیا جس نے جنگ عہد میں جناب رسالت مآب کے بہت ہی محبوب چچا کا کلیجہ چبایا تھا، اس کو بھی معاف کیا، بلکہ یہ کہا کہ جو لوگ ابو سفیان کے گھر میں پناہ لیں گے اس کو صرف یہ عزت دینے کے لیے تاکہ اسلام پھیلے۔ رزلٹ وہی نکلا کہ نیچرلی پورا جو عالم اسلام ہے اس میں ہمارا اسلام جو ہے بہت ہی خوش اسلوبی سے پھیلا۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ جیسے ابو سفیان کی فیملی کے ساتھ آپ نے سلوک کیا تو اس کی فیملی نے آگے چل کے رسول پاک کی آل کے ساتھ اور کیا جو ماجرا ہوا وہ سب آپ کو پتہ ہے۔ اینی ہاؤ آپ نے جو کچھ ان کے ساتھ کیا اس میں پرپس یہی تھا کہ وہ لوگ جو اس وقت جن کی قیادت میں باقی لوگ منظم ہیں اور جن کی بات سنی جاتی ہے ان کو اپنے ساتھ ملایا جائے تاکہ اسلام کو پھیلایا جائے اور انسانی جان جو ہے اس کو بچایا جائے۔ ایون آپ کئی مواقع پہ ایسا ہوا کہ آپ سے کہا گیا کہ آپ اگر حکم دیں تو ان کو ختم کر دیتے ہیں، لیکن آپ نے منع کیا اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کی نسلوں میں سے شاید مسلمان پیدا ہوں، اور وہی ہوا کہ اسلام جو ہے بہت تیزی کے ساتھ پھیلا۔ انڈونیشیا میں دیکھیں کوئی حملہ نہیں کیا گیا لیکن اسلام وہاں پر پھیلا، اور اسلام جہاں جہاں بھی گیا ہے وہاں پر جو ہمارے صوفیہ کرام ہیں اور ہمارے جو متقی اور پارسا لوگ ہیں ان کی جو طرز معاشرت تھی اور لوگوں کے ساتھ ان کا محبت کے ساتھ ملنا تھا اس سے اسلام پھیلا ہے۔ یس اس میں یہاں اس حد تک کی تنقید ہو سکتی ہے کہ نادر شاہ ہے یا تیمور ہے، ایران کا تیمور ہے، نادر شاہ ہے، یا باقی ایون ہمارا مغل امپائر ہے، ایون آٹومن امپائر ہے، انہوں نے اپنی فیملی کے ساتھ کیا سلوک کیا صرف اس لیے کہ وہ بسر اقتدار رہیں یا دشمن کو ختم کرنے کے لیے۔ لیکن آپ اگر رسالت مآب کا اور ان کے زمانے کا اور ان کی اپنی جو ان کا اصول تھا آپ اس کو دیکھیں تو اس میں نوع انسان کو بچانے کے لیے جنگ میں منیمم کیجولٹیز رکھنے کی کوشش کی گئی۔ یہاں پر خاص اعتراض کیا جاتا ہے جیوز کے لیے، تو جیوز کو بھی چونکہ وہ اسٹیٹ کے ٹریٹرز تھے، مدینہ میں رہ کر انہوں نے جو پرومسز کیے تھے اور جو ایک معاہدہ کیا تھا کہ ہم مدینہ کی ملک کی حفاظت کریں گے، بجائے حفاظت کرنے کے انہوں نے بہر النقب لگانے کی کوشش کی، اور جب جنگ کا موقع آیا قریش مکہ کے ساتھ تو انہوں نے بجائے ساتھ دینے کے انہوں نے ایک سلسلہ سٹارٹ کیا دشمن کے ساتھ میل جول کا تاکہ ہمیں اندر سے کمزور کیا جائے۔ تو اسٹیٹ کے ٹریٹرز کو کبھی معاف نہیں کیا جاتا، اور دنیا بھر میں جو جاسوس ہیں یا ٹریٹرز ہیں ان کی سزا بہرحال پتہ ہے آپ کو کہ وہ کیا ہے، وہ اس کی سزا کیپٹل پنشمنٹ ہے، موت ہوتی ہے۔ تو اگر آپ ساری کیجولٹیز دیکھیں کہ رسالت مآب کی زندگی میں جتنی بھی جنگیں ہوئیں اینڈ تک جتنی کیجولٹیز ہوئیں یہ 1000 سے بھی کم ہیں، اور 1000 سے بھی کم کیجولٹیز کے ساتھ آپ دیکھیں کہ اسلام پورا جزیرہ نما عرب تک پھیل گیا اور لوگ خود ہی محبت کے ساتھ اور اپنی مرضی کے ساتھ بغیر کسی تلوار کے یا بغیر کسی زور زبردستی کے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ آپ کو اچھا لگے تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ اس سلسلے میں ہم باقی جو دوسری ویڈیوز ہیں وہ اپلوڈ کرتے رہیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔